ہمارے سامنے یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ لاریب نے 2 نمبر کو آپس میں ضرب دیا اور اس کا جواب ایک جفت عدد یعنی کہ ایون نمبر آیا۔ ان میں سے 2 جواب منتخب کیجیے۔ اب ہمیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ دونوں نمبرز جفت عدد یعنی کہ ایون نمبر تھے، دونوں نمبرز طاق عدد یعنی کہ آڈ نمبر تھے۔ ایک نمبر جفت عدد تھا اور دوسرا نمبر طاق عدد تھا۔ اب ایسا جب بھی آپ کے پاس سوال آئے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ہر آپشن کے حساب سے مثالیں سوچ لیتے ہیں، مطلب کوئی 2 نمبر سوچ لیتے ہیں۔ جیسے کہ بھی پہلی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں نمبرز جفت عدد یعنی کہ ایون نمبر تھے، تو اس کے لیے ہم کوئی 2 ایون نمبر سوچ لیتے ہیں۔ جیسے ہم سوچ لیں کہ بھائی 2 کو اگر ہم 4 سے ضرب دینا چاہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ بھائی 2 کو 4 سے ضرب دیا جائے تو جواب آتا ہے 8، تو یہ بھی ایک جفت عدد نمبر ہی آ رہا ہے، یعنی کہ یہ بات یہاں پہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اپنی تسلی کے لیے ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ہم 6 کو اگر ضرب دیں 10 سے تو جواب آتا ہے 60۔ اب یہاں بھی 6 اور 10 دونوں جفت عدد نمبر تھے اور اس کا جواب پھر سے جفت عدد ہی آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپشن ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف۔ دونوں نمبرز طاق عدد نمبر یعنی کہ آڈ نمبر تھے۔ چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں 3 اور 5، تو 3 5 سے ضرب ہو کے بنتا ہے 15، تو 3 بھی طاق عدد تھا، 5 بھی طاق عدد تھا اور اس کا جواب بھی طاق عدد آیا۔ ایک اور مثال ہم سوچیں کہ ہم 9 کو ضرب دے رہے ہیں 7 سے، تو بھائی 9 کے پاروں میں 9 کو 7 سے ضرب دیا جائے تو جواب آتا ہے 63۔ اس صورت میں بھی ہمارا جواب طاق عدد نمبر آ رہا ہے، تو یہ بات نہیں درست ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسری مثال کی طرف۔ اس کا کام ہم نیچے کر لیتے ہیں تاکہ یہاں زیادہ گچ مچ نہ ہو۔ ایک نمبر جفت عدد تھا اور دوسرا نمبر طاق عدد تھا۔ اب یہاں ہم 2 لے لیتے ہیں جفت عدد نمبر اور 3 لے لیتے ہیں طاق عدد نمبر، تو 2 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو جواب 6 آتا ہے، یعنی کہ جفت عدد نمبر آ رہا ہے جواب۔ ایک اور مثال سوچ لیتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ ہم 4 کو ضرب دے رہے ہیں 7 سے، تو 4 کو اگر 7 سے ضرب دیا جائے تو جواب آتا ہے 28۔ پھر سے ہم نے جفت عدد نمبر اور طاق عدد نمبر آپس میں ضرب دی اور جواب آ رہا ہے جفت عدد نمبر، تو یہ آپشن بھی ٹھیک ہوا۔ آپ چاہیں تو ایسے اور بھی کئی مثالیں اپنے دماغ میں سوچ کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ اب یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کن کا جواب جفت عدد یعنی کہ ایون نمبر آئے گا؟ کوئی 2 جواب منتخب کیجیے۔ پہلا آپشن ہے 8/5، 8/5 یعنی کہ 8 کو 5 سے ضرب دیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب آتا ہے 40، اور 40 ایک جفت عدد ہے، تو یہ جواب صحیح ہوا۔ آپ اس 40 کو نکالے بغیر بھی اس بات کا جواب دے سکتے تھے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پچھلے سوال میں دیکھا تھا کہ جفت عدد نمبر اور طاق عدد نمبر آپس میں ضرب ہو کے جفت عدد نمبر بنتے ہیں، اور یہی بات یہاں دوسرے آپشن میں لکھی ہوئی ہے۔ طاق عدد نمبر ایک جفت عدد نمبر سے ضرب ہو رہا ہے، تو طاق عدد نمبر اگر جفت عدد نمبر سے ضرب ہوگا تو اس کا جواب جفت عدد ہی ہوگا، تو یہ آپشن بھی ٹھیک ہوا۔ آخری آپشن کیا لکھا ہوا ہے؟ 5/3، مطلب 5 کو 3 سے ضرب دیا جا رہا ہے اور اس کا جواب آتا ہے 15، اور یہ بھی ہم پچھلی اس میں دیکھ چکے تھے، پچھلے سوال میں ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ 2 طاق عدد نمبر آپس میں ضرب ہوں تو جواب طاق عدد ہی آتا ہے۔ تو بھئی یہ ہو گیا دوسرا سوال بھی۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں طاق عدد نمبر اور جفت عدد نمبر کے بارے میں سمجھا تھا اور ان کو آپس میں جمع کر کے دیکھا تھا، یہاں پہ ہمیں ان کی ضرب کرنے کا بھی تعلق سمجھ میں آ گیا ہے۔